اچھا سر ایک چیز بتائیے کہ چلیں سیکیورٹی ایشورنس امریکہ نے دی, سیکیورٹی بریچ ہوا اور اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا. اب قطر کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا نیٹو کے بدلے میں وہ جو مصر کی ایک ڈیمانڈ ہے, پاکستان کی ایک ڈیمانڈ ہے, کیا نیٹو کے بدلے میں کوئی اسلامی اتحاد کی افواج بننی چاہیے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ہی جو ہے وہ ایشورنس دے سکتا ہے؟ سر اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری بات کو اگر میں سمیٹوں تو میں اس کو ایسے سمیٹ سکتا ہوں کہ اصل میں یہ چیلنج کیا گیا ہے چائنا اور رشیا کو مڈل ایسٹ کے اندر, ویسٹرن بلاک کی طرف سے. تم جو ہے وہ سپر پاور کوئی بھی نہیں ہو, اگر چائنا اور رشیا رسپونڈ نہیں کرتے پراپرلی تو پھر ان کو شاید سپر پاور کا سٹیٹس حاصل کرنے میں وقت لگے گا, اور یہ ساری جو ایفرٹ سمٹ کی ہوئی, ایس سی او سمٹ کی, یہ فیوٹائل ہو جائے گی. اچھا, دوسری جانب جو ہے اس میں پاکستان کا کردار بڑا اولین ہے, کیونکہ پاکستان چائنا کا ایک اتحادی ہے اور بڑا کلوز جو ہے نا, ہم اس کے نیچرل ایلائی ہیں اور ہماری بانڈنگ ہے. اور یہ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے, چائنا لادین ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم پھر بھی, اور کون کہہ رہا ہے؟ صدر شی جن پنگ, آئرن بردرز. اب ہماری دوستی سمندروں سے گہری, ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی والی نہیں رہی, اب ہم آہنی بھائی ہو چکے ہیں. یہ ایک بالکل پیراڈائم شفٹ ہے. دوسری جانب جو ہے یہ سارا کا سارا جو شفٹ ہے وہ لک ویسٹ سے لک ایسٹ پالیسی کی جانب پھر رہا ہے, اور لک ایسٹ کے اندر جو دو ممالک جن کا اہم رول ہے, ایک نیوکلیئر پاکستان جو عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہے, اور دوسرا جو ہے وہ چین ہے جو ظاہر ہے ایک ڈومیننٹ رول کر. اب جتنے بھی گلف کی ریسورسز ہیں وہ اگر چائنا نے ان کو اپنے ہاتھ اور اپنے جو ون ون سچویشن جس کو وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے کرنا ہے, تو پھر ان کو لاوارث نہیں چھوڑنا پڑے گا عربوں کو. اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو دے آر گون فار اے سکس. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سب کے اندر پاکستان اور چین مل کر ایک کردار ادا کریں. اور یہ جو اب آپ نے ایک اور بات کیا کہ عرب اتحاد تو چلیں بہت سارے بنے, اور آپ نے 1967 کی بھی بات کی, سنائی وار کے بعد پیدا ہونے والی سچویشن, لیکن اس سب سے بڑھ کر ایس سی او ہے نا متبادل. سر آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لیگز آف دا نیشنز جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی. کیوں ختم ہوئی تھی؟ بیکاز دے ور unable to provide security, shelter and provide the justice to the mankind. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن ہمارے وجود میں آئی. یونائٹڈ نیشن کا کام یہ تھا, لیکن یونائٹڈ نیشن اتنی بے بس ہے کہ ابھی کل عدالت سے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بینجامن نیتن یاہو کو جو ہے عالمی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے, اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, اور ایک ہفتے کے بعد وہ جو ہے وہ جا کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں انسانیت کا منہ چڑھاتا ہے اور وہاں تقریر کرتا ہے. انتونیو گنترس صاحب کو جو ہے اس ٹائم پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ میں ایک دہشت گرد کو جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتا. بہرحال یہ ہو گیا. اس لیے ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن دنیا کے 42% لینڈ مارس ان کے پاس ہے, 47% دنیا کا پیسہ ان کے پاس ہے. یہ تھوڑے ملک ہیں لیکن یہ نمبر ہیں ان کے. اور پھر ایس سی او جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک نیا پیغام لے کے آ رہی ہے نا, اور اسی لیے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ اتحاد میرے خلاف ہے, یہ اتحاد میرے خلاف. وہ بیسکلی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کو پسے پوش تو ڈالنے کے لیے. تو ڈالر کا تو ہو گیا نا. آپ دیکھیں ڈالر کو تو ابھی جس طریقے سے وہ چائنیز کرنسیز ہیں انہوں نے بٹ کوائن کا بھی موقع کر دیا ہے, اور رشین جو ہے وہ اپنے مارکیٹ میں لے کے آیا ہوا ہے کرنسی کو, اور دیگر چیزوں کو وہ لے کے آ رہے ہیں, نئے سسٹمز متعارف کرائے جا رہے ہیں. صرف جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج سے کسی زمانے میں چیزیں چلتی تھیں اب وہ شنگھائی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ہے وہ لا رہے ہیں. اور پھر گولڈ کے ریزرو جو ہیں وہ چائنا کے پاس کس حد تک پڑے ہوئے ہیں, اور پھر یورپ نے جو اپنے گولڈ ریزروز رکھوائے ہوئے تھے ان کے پاس امانتاً امریکن بینک کے اندر, وہ انہوں نے واپس مانگ لیے, اور کئیوں نے تو کسی حد تک واپس لے بھی لیے ہیں. تو یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. یہ ڈکلائن آف دا سپر پاور ہے, اور جب ڈکلائن آف دا سپر پاور ہوتا ہے ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور جب کسی ملک پہ مصیبت آتی ہے وہ بجائے اس کے کہ بڑھ کے اسرائیل کو یا ہندوستان کو سپورٹ کرے, وہ اپنے ملک کی طرف جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے. اگر روٹی صرف 2 ہو نا تو میں خود کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو دے دوں گا.
اور اگر ہاں میرے پاس 12 روٹیاں ہیں تو چلو پھر اسرائیل اور انڈیا کو بھی دیں گے. اچھا کیا یہ ممکن ہے گل صاحب کہ پاکستان گورنمنٹ آفر کرے قطر کو کہ وہ سروسز جو آپ امریکہ سے لینا چاہتے تھے اور جس کے اندر رخنا ڈالا گیا، سکم پیدا ہوا اور آپ کو اعتماد سازی میں فقدان کا سامنا کرنا پڑا اور دل کو لگی آپ کے، یعنی نشتر سیدھا پیور دل میں پیوست کرنے کی کوشش کی گئی. ہاں وہ زہر نہیں پھیلا ابھی تک جسم میں، تو تریاق کے طور پہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم یہ جو شیخ تمیم ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے پورچ میں کھڑے ہو کے استقبال کر رہے تھے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. نہیں ایک بڑا شفٹ ہے سر، دنوں کی بات. بہت بڑا شفٹ ہے، بہت ویسا نہیں ہے. پاکستان از اے ویری ویری اسٹرانگ کنٹری الحمدللہ. اور پھر پاکستان کے بھی تو کچھ تحفظات ہیں. پاکستان کا تحفظ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو نہیں معلوم کہ بھارت کی پشت پناہی ہر معاملے پہ کون کرتا ہے؟ ایک طرف بی ایل اے اور مجید گریڈ کو جو ہے وہ بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دیتا ہے امریکہ، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. کیا جو اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بند ہو گئے؟ نہیں. کیا ان کو جو فائنینس کرتے تھے وہ لوگ پکڑے گئے؟ نہیں. کیا وہ لوگ جو ان کی قیادت جو جنیوا میں بیٹھی ہے برام داخ وغیرہ وہ پکڑے گئے؟ نہیں. اور کیا ان کے لیے جو سمپتھائزرز تھے جو کہ انڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف کوئی ایک ایکشن ہوا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آشما کیوں. ہم نے تو امریکہ کی یاری دیکھی ہے، اب بھارت کی باری ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا مزہ چکھیں. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب یہ سارے سیناریو کے اندر اسرائیل بنجامن نیتن یاہو نے جو پردے تھے نا وہ چاک کر دیے. اس نے جو انٹرویو دیا جس کے اندر اس نے کہا کہ میں عالم اسلام میں کسی نیوکلیئر سٹیٹ کو اور نام لیا ایران اور پاکستان میں برداشت نہیں کروں گا. اور ابھی پھر اس نے جو ہے او بی ایل والا معاملہ جو تھا اسامہ بن لادن والا کہ جی وہ ہاٹ پر، اور یہ پریمپٹیو سٹرائک ڈاکٹرن جو تھی یہ لفظ آیا کہاں سے تھا جو 9/11 کے بعد امریکہ نے استعمال کیا تھا؟ یہ ایکچولی اسرائیلی کریشن ہے. یعنی کہ پریمپٹیو سٹرائک ڈاکٹرن کیا ہے کہ مجھے جی خطرہ ہے تو میں وقت سے پہلے جو ہے وہ حملہ کر دوں. اور 9/11 کے بعد یہ حملوں کا سلسلہ جاری رہا. اور آج اسرائیل اور انڈیا 2019 میں انڈیا نے کیا کیا تھا؟ پریمپٹیو سٹرائک ڈاکٹرن اسی کے ذریعے آئے تھے اور بالا کوٹ کے اندر جو ہے وہ پے لوڈ اپنا پھینک کے چند کبوں کو مار کے جو ہے وہ چلے گئے. اس کے بعد ہم نے جو ہے کبوں سے ملتے جلتے لوگ جو تھے ان کو ہم نے بھون ڈالا، جس کو بعد میں پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے اتنے فوجی جو ہے وہ مردار ہوئے ہیں اور پھر ان کو میڈل دیا. تو پھر اکثر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بھی معلوم ہے ابھی جو پاک ایران جنگ ہوئی آدھی ایئر فورس پاکستان کی جو تھی وہ بلوچستان کے بارڈر کے اوپر تھی. کیوں تھی؟ 909 کلومیٹر بارڈر ہے ہمارا. اس لیے کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے فیصلہ، ہمارے یہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں نا یہ بڑے باکمال آدمی ہیں. ایک تو ہیں بڑے صاحب ایمان، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تعریف ان کی کر رہا ہوں، جو بنتی ہے وہ مجھے کرنی چاہیے. اور یہ جو ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے کوئی نہیں ہے. اور اس کا ہم نے عملی نمونہ دیکھا جب مارکو روبیو نے کہا کہ جناب ان کو سٹیم آؤٹ کرنے دو، غصہ نکالنے دو پہلگام کا، تو ہم نے یہاں سے جنگی مشقیں شروع کر دیں. ابھی ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول بھی پورا تھا، ڈیزل بھی پورا تھا اور ہماری گاڑیوں میں تیل بھی پورا تھا الحمدللہ. اس بار باوجود اس کے کہ ہماری اکنامک پوزیشن ویک ہے لیکن ہم نے کھڑے ہو گئے. اور جو کھڑا ہو جاتا ہے نا دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھے رب ہونے کی قسم تو میرے راستے میں کھڑا ہو میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، تو ایک قدم چلے گا میں 10 آؤں گا. اور یہ بات ایک حافظ قرآن کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. اور جب یہ ان کو معلوم ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایران کے بارڈر پر ایرانی اپنے بردر ایرانی جو سولجرز ہیں وہ چاہیے، نہ کہ اسرائیلی فوجی. یہ فیصلہ تھا پاکستان کا ایران کے اوپر جو حملہ تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی جو مسعود پزشکیان صاحب جو کہ ایران کے صدر ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے، بات چیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایران اور پاکستان دو اہم ترین ملک سامنے آ رہے ہیں. اور ترکیہ جس کے پاس ایک بڑا آرسنل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھی مغرب کے ساتھ تعلقات جو ہے کافی کشیدہ ہو چکے ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی نیٹو سے باہر نکل سکتا؟
नेटो की हैसियत क्या है? सर मेरा एक सवाल है हाँ देखें, नहीं, अगर नेटो की हैसियत नहीं है तो रशिया तो उसी को बुनियाद बना के यूक्रेन पे हमलावर था ना सर। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं आप जो है। तो फिर रशिया ने बुनियाद बनाया ना, तो फिर क्या नेटो वाले आए उसकी मदद के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा? और क्या सदर ज़ेलेंस्की ने पहला लफ्ज़ क्या बोला था कि वी हैव बीन बिट्रेड, हमें धोखा दिया गया। और फिर सदर ज़ेलेंस्की की जिस तरीके से ओवल ऑफिस में बेइज्जती हुई, मुझे नहीं याद पड़ता अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मैंने किसी सिफारतकार को इस अंदाज में देखा।